السلام علیکم محترم بزرگوں اور بھائی دوستوں، یہ ہمارے جامعہ مسجد کی جانب سے یہ ویڈیو نکال رہے ہیں جو رمضان مبارک کی فضائل بتاتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 روزے رہتے ہیں. ہم 30 روزے یعنی ٹریننگ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم پھر 11 مہینے اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. روزے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں. یہ عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ کی الگ عبادت ہے، فرشتوں کے ذریعے یعنی نیکیاں دلواتا ہے. لیکن یہ روزے کی فضیلت روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اس کی یعنی ثواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. اس طرح میرے بندے میرے واسطے یعنی روزہ رکھا ہے شام تک، یعنی فجر سے لے کے شام تک 12 گھنٹے یعنی روزہ رکھا ہے. بھوکے رہے ہیں، پیاسا پانی سب رہنے کے باوجود بھی انہوں نے کھانی پینی، بچہ ہو بوڑھا ہو نوجوان ہو، جتنے میرے حکم پر بجا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اس کا اجر دیتا ہوں، میں خود اس کا ثواب دیتا ہوں. یہ ثواب کون سا ثواب؟ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب ایسا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت فردوس میں روزداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان میرے بندوں کے لیے میں نے روزداروں کو لیے ایک دروازہ رکھا ہے، اسی دروازے میں سے جائیں گے. میرے پورے روزداروں نے جنت میں وہ دروازے سے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص دیا ہوا انعام ہے. بندوں کو اللہ تعالیٰ خود دیا ہوا انعام ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی 30 روزوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے. یہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ خود اپنا انعام ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ میں میرے بندوں کو بھوکے پیاسے رہ کر کتنا میں کیا دوں گا، کیا یہ تو کمی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ وہاں جنت میں اتنا فیصلہ بہت بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے. اور دنیا کے اندر کیا چاہ رہے، دنیا کے اندر ہم 30 روزے رہتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہے. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. یہ ہمارے آدمیوں کے لیے یہ ایک ٹریننگ بنوایا ہے. ہم 30 روزے رہے، 30 روزوں کا ثواب تو الگ ہے. اور کیا ہم کو ٹریننگ ہوئی نماز پڑھنے کی اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے یہ ٹریننگ دیا تھا. یہ 11 مہینے ہم اس کا پھر کو رمضان آئے تک اس کی ٹریننگ کرتے رہنا. جب ہم اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے. اللہ دیکھ رہا ہے کہہ کر ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 11 مہینوں کی ٹریننگ کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ دلوایا. اللہ ایک ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے رسول ہیں. یہ ڈیٹ کر کو اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، پیغام دینے کے لیے، ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. میری دعوت دو، میرے کلمے کی ایک دعوت دو، ایک ہونے کی دعوت دو، وحدت کا دعوت دو پیغمبروں کو. ایسا تو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن ہمارے ختم النبی آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا مقصد. کوئی نبی نہیں آئیں گے. آدم سے لے کے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، تو ہمارے نبی کے واسطے بھیجا ہے. انہیں دعوت دیتے ہوئے، کلمہ پڑھاتے ہوئے، لوگوں کو اپنی آدم کے اولاد کو پڑھاتے ہوئے آئے. جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ ایمان والے بنتے ہیں. یہ ایمان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے بن گئے.
یہ اپنا مقصد تھا. اس لیے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں آئے اپنی امت کے لیے اتنا محنت کر کے مشرکوں سے کافروں سے بھی کتنا مار پیٹ ہے، پھر بھی رحمت اللہ عالمین نے میرے بندے ایمان والے بندے ہیں، نماز پڑھنے والے بندے ہیں، یہ امت سے دنیا سے پردہ پوشی ہو کر چلے گئے. ایسے بندے ہم ان کی اتباع کر لیں گے. کل کے قیامت تک دن تک ہمارا قیامت تک آنے والی نسلیں، ہمارے خاندان کی نسلیں نے کلمہ پڑھتے رہیں گے. کلمہ ایک ہے، اللہ کا ایک ہے، جانتے رہیں گے، اللہ کو ڈرتے رہیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے تھے طریقے پر چلیں گے. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی بہت بڑی فضیلت کر رکھا ہے اور بہت بڑے بڑے فضائل دیا ہے. انہیں فائدے بھی رکھا ہے. جو رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل امین نے یعنی دعا لے کر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہو. ایک آمین سیل مارنا معمولی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی دعا لے کے آتی ہیں. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یعنی پہلی ممبر پر صرف پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے، اور دوسرے سیڑھی پر رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، اور تیسرے سیڑھی پر رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں. اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کبھی بھی ایسا کوئی بات نہیں سنے آمین کیا ہوا. یہ بھی آمین کہتے ہوئے سیڑھی چڑھتے ہیں. تعجب سے بات پوچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ممبر ہو جانے کے بعد، خطبہ ہو جانے کے بعد پوچھے تو فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے یا اے صحابہ، میرے سامنے جبرائیل امین نے آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے، پیغام اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. جو رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے رکھتا ہے انہوں نے 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. کون سی؟ پہلی کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی عزت رکھ کے ان کو قدر نہیں کرتا، ان کو ستا رہتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آمین کہے سرکار نے آمین پہ کون بد دعا کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین، ساری ورلڈ کو اٹھانے والے، ساتوں آسمان ساتوں زمین ورلڈ کو اٹھانے والے جبرائیل نے فرما رہی میں بد دعا کرتا ہوں. اللہ سے حکم کیا انہوں نے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے حکم ہوتا کہ یہ بات کہو اپنے سرکار کو، میرے حبیب کو کہو، تو انہوں نے پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو یہ دعا بد دعا کی جبرائیل امین نے. برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ بڑے لوگوں نے ان کی عزت نہیں دیا، ان کو قدر نہیں کیا، جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ برباد ہو جائے تو سرکار نے فرمایا آمین کہے. دوسرے سیڑھی پہ رکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہے تو صحابہ پوچھے دوسری سیڑھی پہ کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب کے نام آئے تو انہوں درود نہ بھیجے تو بد دعا کر رہے ہیں جبرائیل. تو آمین کہے تھی سرکار نے. تو دوسری دعا اب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھے تو انہوں نے کہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا تو انہوں روزہ نہیں رکھا، روزے کے اندر اخلاصیت نہیں تھی، روزہ کا مالیہ بیکار ہو کے بھی اس کو جہنم سے بچا نہیں، اس میں جہنم میں ڈال دیں گے. سرکار نے آمین کہا. ایسے 3 بد دعا بھی دیے. اتنی فضیلت بتائے ہمیں رہنے کے لیے ہمارے سرکار نے بتایا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سائے فگن کیا. ہمارے جامعہ مسجد کے جانب سے اتنا سوالات اتنے انتظام کیے، ہمارے جامعہ مسجد کے کمیٹی کی جانب سے اتنے انتظام کیا، شہری رکھنے والوں کو کھلانے والوں کو اتنا بے حد خوش کر دیے ہیں، اتنا خوش کر دیے ہیں انہوں نے، اتنا پابندی سے کروا کے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں سے لوٹ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم کہنے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام صاحب
विनय विनय भाई हाँ बोलो आ जाओ సార్ వీడియో వస్తుందా జరబాయ్ రంజాన్ గురించి మన ప్రేక్షకులకు రంజాన్ అంటే ఏంటి ఉపవాసం అంటే ఏంటి మన ప్రేక్షకులకు పవిత్రమైన మన రంజాన్ మాసం ఎలా అయిందో పట్టణ హిందూ సోదరులు మరియు ముస్లిం సోదరులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు మరియు ఈరోజు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఈ రెండు పండుగలు యాదృచ్ఛికంగా అయినా కలిసి వచ్చినందుకు ఇది ఒక హిందూ ముస్లిం యొక్క స్నేహబంధానికి మరియు సోదర బంధానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ ఒకరినొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ చాలా చక్కగా ఈరోజు పొద్దుటూరు పట్టణంలో ఒక ఆహ్లాదకరమైన పండుగ వాతావరణాన్ని అటు హిందువులు కానీ ఇటు ముస్లింలు కానీ చాలా గొప్పగా జరుపుకున్నారు. మరొకసారి పట్టణ ప్రజలందరికీ ఉగాది మరియు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.